یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی امت سے، لوگوں سے کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے کہ وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ میں نے تمہیں قوموں اور قبیلوں میں بانٹا ہے، ذاتوں اور قبیلوں میں بانٹا ہے۔ اس کا مقصد بیان فرمایا لتعارفوا، تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ رہا نا؟ لتعارفوا کا تو لفظ بھی اس طرح ہے، لا کا مطلب لیے، تعارفوا تم کی پہچان ہو سکے تمہاری، لتعارفوا تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے۔ اس کے بعد آگے بھی پھر اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ ان اکرمکم بے شک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے، اکرم وہ ہے، زیادہ فضیلت والا وہ ہے، عند اللہ اللہ کے ہاں، اللہ کے نزدیک، اللہ کی نظر میں، اتقاکم جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی ہے، جس کے دل کے اندر تقوی ہے، جس کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف ہے۔ تو یہ بات کرنے کا مقصد کیا تھا اللہ تعالیٰ کا، کہ کوئی بھی انسان جب پیدا ہوتا ہے نا تو وہ اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوتا، کسی ذات کے اندر، کسی قبیلے کے اندر، کسی شہر کے اندر، خاندان اور ملک کے اندر جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم سے کلام کیا وہ قرآن مجید ہی ہے، جو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے، تو وہ تمام باتیں جو قرآن مجید کے اندر نازل شدہ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے کی ہیں۔ تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اس سے پہلے فرمایا انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ میں نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ پیدا کرنے والی ذات بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اولاد دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں اولاد نہیں دیتے۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ اولاد نہیں دیتے وہ جو مرضی کر لے، دنیا کی کوئی طاقت اسے اولاد کی نعمت نہیں دلوا سکتی۔ یہ صرف اور صرف اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد پھر کیا فرمایا؟ وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ جو ذاتوں، قوموں، قبیلوں میں میں نے تمہیں بانٹا ہے، کہ کوئی عرب میں پیدا ہوا، کوئی عجم میں پیدا ہوا۔ پھر اسی طرح عرب اور عجم میں پیدا ہونے کے بعد پھر اگر عجم میں پیدا ہوا، کس ذات کے اندر ہوا، کس قبیلے کے اندر ہوا، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ لتعارفوا، صرف مقصد یہ ہے کہ تمہاری پہچان ہو سکے۔ پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر اس پہ غرور اور تکبر کرنے لگ جائیں گے نا تو کیا ہوگا؟ اس کا نقصان ہوگا۔ اور اللہ نے فرما دیا کہ اگر کوئی فضیلت والا ہے نا، کسی کے اندر بڑا پن ہے، چدراہٹ ہے، تو وہ کس کو ملے گی؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک وہ عزت والا نہیں ہے جو چودھری ہے، ٹھیک ہے، جو گجر ہے، جو گوندل ہے، یا جو بڑی بڑی ذاتوں کے اندر پیدا ہوئے ہیں، وہ کوئی بھی اللہ کے نزدیک عزت والا نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک صرف عزت والا وہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کی نظر میں عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے۔ اور متقی کون ہوتا ہے؟ جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اگر کوئی مسلی ہے، کوئی ماچھی ہے، کوئی کبار ہے، کوئی لوہار ہے، جس ذات سے بھی ہے، اگر اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف ہوگا وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا ہوگا۔ بڑے بڑے زمیندار، بڑے بڑے جناب قبیلوں والے، ذاتوں والے وہ پیچھے رہ جائیں گے۔ اور جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہے، وہ جتنی بڑی مرضی ذات قبیلے سے ہو، گوندل ہو، گجر ہو، عوان ہو، جو بھی ہو، ٹھیک ہے، تو اللہ کے ہاں اس کی کوئی عزت نہیں ہے۔ اور جب اس دنیا سے جانا ہے، مرنا ہے، اللہ نے دوبارہ زندہ کرنا ہے اور اس دنیا کے اندر کیے گئے تمام اعمال کا حساب و کتاب لینا ہے، تو اس وقت اللہ نے یہ کو نہیں دیکھنا ہاں جی تم کون ہو، کون سی ذات قبیلے سے ہو، بلکہ اللہ نے یہی دیکھنا کہ تمہارے دل کے اندر کیا ہے، کہ اللہ کا ڈر اور خوف تمہارے دل کے اندر ہے تو تم بچ جاؤ گے، دنیا کے اندر نیکی کے کام کیے ہوگے، برے کاموں سے بچے ہوگے، تو اللہ کے نزدیک تم عزت والے ہوگے۔ لیکن اگر دنیا کے اندر غرور اور تکبر والی زندگی گزاری ہوگی، نیکی کے کام نہیں کیے ہونے، برے کام کیے ہونے ہیں، تو پھر جس ذات قبیلے سے بھی ہوئے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ کوئی اگر کسی بھی ذات قبیلے سے وہ صرف پہچان کے لیے ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس کی ذات قبیلے سے بتائیں اسے، تو اس کا نام لے کے بتائیں۔ اگر کلاس فیلو ہے، 4 لڑکے ہیں، 10 15 20 لڑکے ہیں کلاس میں، تو ساروں کے نام ہیں اپنے اپنے، ٹھیک ہے، تو ہم اس کے نام سے بلا لیں اگر کسی کا بتانا بھی ہے کہ وہ کلاس کے اندر ہے۔ دوسری بات پھر وہی بات کہ ذات، پہلی بات کہ ذات کی بھی خود ہی آپ نے فرما دیا کہ 2 قسمیں ہیں، لیکن میسج کے اندر آپ نے ایک ہی قسم بیان فرمائی ہے۔ سر ویسے اسے تنگ کرنے کے لیے بولا تھا سر۔ تو میں یہی کہہ رہا ہوں نا، تنگ کرنے کے لیے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے
کہ جس مسلمان مومن کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان اس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ نہیں رہیں گے، قیامت کے دن اس نے پکڑا جانا ہے کہ جو ہماری زبان اور ہاتھ ہے نا، دو چیزیں، اگر ہم کسی پر ظلم کرتے ہیں تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ قیامت والے دن ہمیں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اسی طرح زبان سے کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، وہ واٹ ایور اگر ہے یا نہیں، لیکن جب کلاس کے اندر ایک آپ کو پتا ہے، دوستوں کو، چلو ساروں کو نہ بھی پتا ہو، 2 4 5 دوستوں نے پتا ہے وہ ہے، اور اسے اگر آپ تنگ کر رہے ہیں واٹ ایور اگر وہ ہے یا نہیں، تو اس کی تصدیق کرنا مراد ہے۔ اگر تو ہے اسے کہو گے، اسے شرمندگی ہوگی، اگر وہ یہ نہیں ہے تو کہہ کہ اس کی تصدیق کرنا مراد ہے۔ اور اگر کسی کا دل دکھایا، تصدیق کی، تو کیا خیال ہے ہمیں اس کے بدلے میں اجر ملے گا، ثواب ملے گا؟ بے شک مذاق میں کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے ایک اور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ بیٹھے تھے ارد گرد، تو انہوں نے پوچھا کہ مفلس کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ جس کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال نہیں ہے، دینار اور درہم نہیں ہے، وہ مفلس ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میری امت کے اندر مفلس وہ نہیں کہ جس کے پاس مال، دینار، دولت، درہم نہیں، وہ مفلس نہیں ہے، بلکہ میری امت کا مفلس ترین شخص وہ ہوگا کہ جو اس دنیا کے اندر ہوں گے، زکوٰۃ بھی دیتا ہوگا، حج بھی کیے ہوں گے، ٹھیک ہے، ساری عبادات اس کی پوری ہوں گی، لیکن ان عبادات کے ساتھ ساتھ اس نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہوگی اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے، کسی کا حق کھایا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کو تکلیف پہنچائی ہوگی، تو قیامت والے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کی نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج سب کچھ پورا ہوگا، لیکن اس نے دوسروں کے حق کھائے ہوں گے، دوسروں کو تکلیفیں پہنچائی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اس شخص کی نیکیاں لے کے ان کو دیں گے جن کا اس نے حق کھایا ہوگا، جس کی غیبت کی ہوگی، جس کو تکلیف پہنچائی ہوگی اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے، یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ جس کے حق کھائے اس کے گناہ اس کے ذمہ ڈالنا شروع کر دیں گے، اور یہاں تک کہ یہ نوبت پہنچ جائے گی کہ اس کے ذمہ ایک نیکی بھی نہیں ہوگی، اور صرف اپنے گناہ نہیں، بہت سے لوگوں کے جن کے اس نے حق کھائے، جنہیں تکلیفیں پہنچائی، ان کے گناہ بھی اس کے ذمہ ڈال دیے جائیں گے، اور اس حال میں وہ شخص بجائے جنت کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس ترین شخص وہ ہوگا کہ دنیا سے نیکیاں بہت زیادہ لے کے گیا، لیکن قیامت والے دن جب حساب ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ عدل کرنے والے ہیں، انہوں نے ہر چیز کا بدلہ دینا ہے، نیکی کے کام کریں گے تو اس کا بھی اجر دینا ہے، اگر گناہ کے کام کیے تو اس کی سزا بھی ملنی ہے۔ تو نیکی کرنے کے باوجود بھی اس حال میں جہنم میں گیا کہ اس کے پاس ایک نیکی نہیں بچی، اور صرف اپنے گناہ نہیں، بہت سے لوگوں کے گناہ بھی اپنے سر پہ لے کے جہنم کی طرف چلا گیا۔ تو بظاہر چھوٹی سی بات لگتی، اتنی بڑی نہیں، اگر کوئی بھی دوست ہیں، آپ ہیں، کوئی اور ہو، سارے کرتے ہیں، لیکن اس سے بچنا ہے۔ اب یہ جو اسلامیات کا سبجیکٹ ہے ہمارا، تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ اسلامیات حالانکہ چھوٹے ہوتے سے پڑھتے آ رہے ہیں، اسکول کے اندر پڑھتے آئے ہیں، اس کے بعد کالج کے اندر بھی پڑھی ہے، اور یہاں پر بھی کوئی خاص اس کا سلیبس بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی، کیونکہ اب ہماری وہ ایج ہے کہ جس کے اندر ہمیں باتیں سمجھ آنی ہیں، ہم سمجھ بھی سکتے ہیں، سوچ بھی سکتے ہیں، اور کسی چیز کا فائدہ نقصان ہمیں زیادہ اچھے طریقے سے جج ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے کوشش یہ کرنی ہے مذاق کریں، مذاق سے نہ اسلام منع کرتا ہے نہ کوئی اور منع کرتا ہے، لیکن مذاق اس حد تک کریں کہ جو خدا نخواستہ ہمارے اپنے لیے نقصان دینا ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے سارے جتنے بھی ہیں، میں بھی، آپ میں، لڑکے لڑکیاں جتنے بھی، ساروں نے کوشش کرنی ہے کہ اس طرح کا مذاق کریں یا بات کریں کہ جس سے اسلامی جو احکامات ہیں یا اللہ اور اس کے رسول کی جو تعلیمات ہیں وہ افیکٹ نہ ہو، ٹھیک ہے، ان کی خلاف ورزی نہ ہو۔ جی اویس صاحب۔ سر ایک بات پوچھنی تھی سر آپ سے۔ جی جی تیمور صاحب پوچھیں۔ سر کل آپ فری ہیں یا یونیورسٹی ہوں گے؟ یونیورسٹی نہیں ہوں گا، ویسے فری ہوں۔ سر سارے لڑکے آ رہے تھے یونیورسٹی کو آپ سے، اس لیے میں بالکل نہیں آؤں گا۔ کیوں سر؟ ادروائز آ جاتا، لیکن جب سارے آ رہے ہیں تو اس وجہ سے پھر میں نے نہیں آنا، کیونکہ آج کل ڈسٹنس کا نہیں، ہماری اسٹیٹ نے سوشل ڈسٹنس کا نہ رکھیں، کیا خیال ہے؟ تو اسلام کے اندر ریاست کی بات ماننا بھی شہری کی ذمہ داری ہے، صحیح ہے؟ صحیح ہے سر۔ لیکن پھر انشاءاللہ کبھی ملاقات کریں گے، سیمیسٹر کے دوران نہ بھی ہوئی تو بعد میں مل لیں گے، لیکن آپ سے ملیں گے ضرور۔ آپ نے بولا تھا کہ فزیکل دیکھنا ہوا تو بتانا، تو اس لیے پھر پوچھ لیا۔ جی جی وہ ٹھیک تھا، میں کوشش کروں گا، لیکن آپ کے میں سیکنڈ ٹائم ہوگی نا پروگرام، تو نہیں سر، جس ٹائم آپ بولے اس ٹائم آ جائیں گے۔ ٹرائی کروں گا، اگر آنا ہوا تو میں پھر بتا دوں گا سی آر کو۔
ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو بتا دے گا، تو اگر نہ آیا تو پھر کبھی صحیح۔ جی ویسے ابھی بھی آواز نہیں آ رہی آپ کو؟ سر اب آواز آ رہی ہے، دوبارہ جوائن کیا ہے اس کو۔ اچھا چلیں۔ سر وہ یہ کہنا تھا کہ سوشل ڈسٹینس رکھ لیں گے، سی آر بھائی نے بھی نہیں آنا، یہ بہت زیادہ دور سے آتے ہیں ٹھیک ہے۔ اچھا، اور تو میں نے بتایا کہ چل ٹرائی کروں گا آنے کی۔ اصل میں میری آج کل وہ میں نے پچھلے ویک جو آپ کی کلاس نہیں نہ لی اور ایک چھوٹی سی ہوئی تھی، وہ اسی وجہ سے نہیں ہو پائی تھی کہ میری تھوڑی طبیعت نہیں ٹھیک تھی، تو اس وجہ سے اگر تو ٹھیک ہوتے پھر تو انشاءاللہ لازمی آ جانا تھا، لیکن نہ اس وجہ سے کنفرم نہیں ہے کہ میں آ پاؤں۔ ٹرائی کروں گا لیکن کنفرم نہیں ہے۔ آپ سے صحیح ہے سر جی آپ کی؟ ابھی گزارا ہے، ٹھیک نہیں ہے، چل رہا ہے اللہ ٹریٹمنٹ۔ آمین۔ اچھا جی، جی جویریہ اسی کلاس میں ہے یا دوسری میں ہے؟ میرا خیال ہے دوسری میں۔ اس کلاس کی جی آر کون ہے؟ یس سر۔ بختاور ہے۔ کیا حال ہے بختاور، ٹھیک ہو؟ جی سر ٹھیک ہے۔ اچھا، تو لاسٹ ویک کلاس لی تھی؟ جی سر ایک کلاس ہوئی تھی اور ایک نہیں ہوئی تھی۔ اچھا، تو جو ہوئی تھی اس میں کیا پڑھا تھا یاد ہے؟ جی سر آپ نے یاد پڑھائی تھی، ابھی تشریح رہتی ہے ترجمہ اور یاد پڑھا دی تھی۔ کون سی والی آیات کہاں تک پڑھی تھی؟ وہ لاسٹ والی پڑھی تھی سورۃ البقرہ کی، یہ فانصرنا علی القوم الکافرین تک؟ جی سر وہاں تک ہی پڑھی۔ اچھا، تو اس میں کوئی مسئلہ کوئی بات نہ سمجھ آئی ہو؟ نہیں سر سمجھ آ گیا تھا۔ آ گیا تھا سارا؟ آسان ہی تھا نا؟ جی سر۔ چلیں پھر آج سٹارٹ کرتے ہیں، ایک دفعہ ترجمہ ریوائز کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به اللہ۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، للہ اللہ کے لیے ہے، ما فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو زمین میں ہے۔ للہ اللہ کے لیے ہے، ما جو فی میں السماوات آسمانوں میں، وما اور جو فی میں الارض زمین۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ وَإِن تُبْدُوا اور اگر تم ظاہر کرو، ما فی انفسکم جو تمہارے دلوں میں ہے، او تخفوہ یا تم اسے چھپاؤ، او یا تخفو تم چھپاؤ ہو اسے، او تخفوہ یا تم اسے چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ یحاسب محاسبہ کرے گا، یحاسب وہ محاسبہ کرے گا، کم تمہارا، یحاسب کم وہ تمہارا محاسبہ کرے گا، بھی ساتھ اس کے اللہ تعالی۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ اور اگر تم اسے ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے، او تخفوہ یا تم اسے چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ تو اللہ تعالیٰ تم سے اس کا محاسبہ کرے گا، فیغفر لمن یشاء پس وہ بخشے گا جسے چاہے گا، فا کا مطلب پس، یغفر وہ بخشے گا وہ مغفرت کرے گا، لی کے لیے، من جو، لمن اس کے لیے جو، یشاء وہ چاہے گا، فیغفر لمن یشاء پس وہ جسے چاہے گا بخشے گا یا مغفرت کرے گا، ویعذب اور یعذب وہ عذاب دے گا، من جو یشاء چاہے گا، ویعذب من یشاء اور وہ چاہے گا جسے چاہے گا عذاب دے گا، واللہ اور اللہ تعالی علی پر کلی ہر شیء چیز قادر ہے یا قدرت والا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ آمنا ایمان لایا، الرسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آمن الرسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے، بما ساتھ جو انزلہ نازل کیا گیا، الیہ اس کی طرف، من ربہ اس کے رب کی طرف سے، من سے رب ہی اس کا، من ربہ اس کا رب،
والمؤمنون اور ایمان والے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ایمان لایا جو اس پر اس کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا. والمؤمنون اور ایمان والے کل آمنا سب ایمان لائے باللہ ساتھ اللہ و ملائکتہ اور اس کے فرشتے و کتبہ اور اس کی کتابیں و رسلہ اور اس کے رسول. کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ سب ایمان لائے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر. لا نہیں نفرق ہم فرق کرتے بین درمیان احد ایک من سے رسول رسول کی جمع رسول ہی اس کے. لا نفرق بین احد من رسولہ ہم اس کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے. وقالوا سمعنا واطعنا وقالوا اور انہوں نے کہا اور قالوا جمع کا صیغہ ہے قال ہو تو اس ایک نے کہا قالوا ان سب نے کہا. وقالوا اور انہوں نے کہا سمعنا ہم نے سن لیا واطعنا اور ہم نے اطاعت کی. جنون الف نا اس کا مطلب ہم سامع سنا نہ ہم نے سمعنا ہم نے سنا واطعنا با کا مطلب اور اطعنا ہم نے اطاعت کی. وقالوا اور وہ سب بولے سمعنا ہم نے سنا واطعنا اور ہم نے اطاعت کی. غفرانک تیری مغفرت غفرانہ مغفرت کا تیری غفرانہ کا تیری مغفرت ربنا اے ہمارے رب و الیکا اور تیری طرف وا کا مطلب اور الا طرف کا تیری و الیکا اور تیری طرف. غفرانک ربنا اے ہمارے رب تیری مغفرت و الیکا اور تیری طرف المصیر پلٹنا ہے. وقالوا سمعنا واطعنا اور وہ سب بولے ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی. غفرانک ربنا اے ہمارے رب ہم تیری مغفرت طلب کرتے ہیں و الیک المصیر اور تیری ہی طرف پلٹنا ہے واپس آنا ہے. لا یکلف اللہ لا نہیں یکلف وہ تکلیف دیتا اللہ تعالی لا یکلف اللہ تعالی تکلیف نہیں دیتا نفسا جان کو کسی شخص کو کسی بندے کو کسی آدمی کو. لا یکلف اللہ نفسا اللہ تعالی کسی کو تکلیف نہیں دیتا الا مگر وسعها اس کی الا مگر وسعها اس کی وسعت. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها اللہ تعالی کسی کو اس کی وسعت یا طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. لہا اس کے لیے ما کسبت جو اس نے کمایا و علیہا اور اس پر مکتسبت جو اس نے کمایا. ربنا اے ہمارے رب لا نہیں تواخذ تو مواخذہ کر نہ ہمارا. ربنا اے ہمارے رب لا تواخذنا تو ہمارا مواخذہ نہ کر ان اگر نسینا ہم بھولے او یا اخطأنا ہم نے خطا کی. ربنا اے ہمارے رب لا تواخذنا تو ہمارا مواخذہ نہ کر ان نسینا اگر ہم بھولے او اخطأنا یا ہم سے خطا ہوئی. ربنا اے ہمارے رب ولا تحمل ولا اور نہیں تحمل تو لاد. ربنا اے ہمارے رب ولا تحمل اور تو نہ لاد علینا ہم پر علا پر نہ ہم. ربنا اے ہمارے رب ولا اور نہیں تحمل علینا تو لاد ہم پر اسرن بوجھ کما جیسا کہ حملتا تو نے لادا ہو ان پر. ربنا اے ہمارے رب ولا تحمل اور تو نہ لاد علینا ہم پر اسرن بوجھ کما حملتہ جیسا کہ تو نے لادا ان پر علی الذین علی پر الذین جو من سے قبل پہلے نہ ہم سے قبلنا ہم سے پہلے. ربنا اے ہمارے رب ولا تحمل علینا اور تو ہم پر بوجھ نہ لاد اسرن بوجھ. ربنا اے ہمارے رب ولا تحمل علینا اسرن اور تو ہم پر بوجھ نہ لاد کما جیسا کہ حملتہ علی الذین من قبلنا تو نے ہم سے پہلوں پر لادا جیسا کہ تم نے ان پر لادا جو ہم سے پہلے تھے. ربنا اے ہمارے رب ولا تحملنا اور نہ اٹھوا ہم سے ولا اور نہیں تحمل اٹھوا تو اٹھوا نہ ہم سے ولا تحملنا اور تو ہم سے نہ اٹھوا ما لا جو نہیں طاقت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت اور نہ اٹھوا تو ہم سے جس کی ہم میں طاقت نہیں لنا ہمارے لیے بھی ساتھ ہو. ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی ہم سے ایسا بوجھ نہ اٹھوا جس کی ہم میں طاقت نہیں. واو زبر وا کا مطلب اور یہ جب ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو واعفو اس کا مطلب معاف کر. واعفو اور معاف کر عنا ہم سے واعفو عنا اور ہم سے معاف فرما. واغفر لنا اور ہماری مغفرت فرما. با کا مطلب اور اغفر مغفرت لنا ہمارے لیے واغفر لنا اور ہمارے لیے مغفرت فرما اور ہمیں بخش دے. واغفر لنا اور ہماری بخشش فرما.
ورحمنا اور ہم پر رحم فرما، ادھر بھی واو کا مطلب اور ارحم تو رحم کر، نا ہم پر، ورحمنا اور تو ہم پر رحم کر، انتا تو مولانا ہمارا مولا ہے، ہمارا آقا ہے، فانصرنا فا کا مطلب پس، انصر تو مدد کر، نا ہماری، فانصرنا پس تو ہماری مدد کر، علا پر، القوم قوم، کافرین کافروں کی، انت مولانا تو ہمارا آقا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین پس کافر قوم پر ہماری مدد فرما۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے وہ اللہ کے لیے ہے، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اور اگر تم ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے یا اسے چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، پس جسے چاہے گا اسے مغفرت کر دے گا، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ اور جسے چاہے گا اسے عذاب دے گا، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے اس پر ایمان لائے جو ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل کیا گیا، کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سب ایمان لائے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اس کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، وقالوا سمعنا واطعنا، اور وہ سب بولے ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی، غفرانک ربنا والیک المصیر، اے ہمارے رب ہم تیری مغفرت چاہتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالی کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا اور اس پر وہ ہے جو اس نے کمایا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، اے ہمارے رب اگر ہم بھولے یا ہم سے غلطی ہوئی تو ہمارا مواخذہ نہ کر، ربنا ولا تحمل علینا اسرا، اے ہمارے رب تو ہم پر بوجھ نہ لاد، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسا کہ تو نے ان لوگوں پر لادا جو ہم سے پہلے تھے، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اور ہم سے ایسا بوجھ نہ اٹھوا جس کی ہم میں طاقت نہیں، واعف عنا، اور ہم سے معاف فرما، واغفر لنا، اور ہماری مغفرت فرما، وارحمنا، اور ہم پر رحم فرما، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، تو ہمارا مولا ہے، تو ہمارا آقا ہے، پس ہاں جی کیا کہہ رہے ہیں؟ سر اب آواز آ رہی ہے؟ آواز نہیں اس وقت آ رہی تھی، اب صحیح آ رہی ہے۔ تو سب سے پہلے جو آیت ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ تو اس آیت کے پہلے حصے کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اقتدار و حکمیت کو بیان کیا گیا۔ سر آواز نہیں آ رہی۔ جی تو اس آیت کے جو سٹارٹ میں ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے اقتدار اور حکمیت کو بیان کیا گیا ہے کہ آسمان اور زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے، یعنی جو کچھ بھی ہے اس کا پیدا کیا ہوا ہے، سب کا مالک بھی وہی ہے، سب چیزوں پر اختیار بھی اسی کا ہے اور سب اسی کے حکم کے تابع بھی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ واحد و یکتا اور قادر و حکیم مطلق دین اسلام کا اولین بنیادی تصور ہے کہ جب کوئی بھی بندہ اس دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ وہ اس بات پر بھی ایمان اور عقیدہ رکھتا ہے کہ تمام چیزوں کا خالق اور مالک ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا لفسدتا، کہ اگر آسمانوں اور زمین میں اللہ کے علاوہ اور خدا ہوتے تو یہ دھرم ہو جاتے، کہ جہاں پر ایک انچارج ہو یا ایک کرنے والی ذات ہے تو وہاں پر نظام ٹھیک چلتا رہتا ہے، لیکن جب ایک سے زیادہ بندہ، ایک سے زیادہ ذاتیں کوئی ہو اور ایک ہی نظام کو وہ چلا رہی ہوں تو فساد ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید کے اندر اپنی توحید کا جہاں دلائل دیے تو وہاں پر یہی فرمایا کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، کہ اگر اللہ کے علاوہ اور بھی الہ ہوتے، آسمان اور جی آواز کٹ رہی ہے، آواز آپ کی بھی کٹ رہی ہے۔ ٹھیک ہے سر، کلیئر ہے آواز سر، اب صحیح آ رہی ہے۔ ڈراپ ہو رہے ہیں چلیں۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ آسمان اور زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے، جتنے بھی چرند پرند ہیں، جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے، اور تمام کا خالق اور مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔
اس کے بعد اگلی چیز ہے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، کہ اللہ تعالیٰ کو غیب کا بھی علم ہے، اللہ تعالیٰ وہ چیزیں بھی جانتے ہیں جو سامنے نظر آ رہی ہیں، اور وہ باتیں جو ہم دلوں کے اندر پوشیدہ رکھتے ہیں انسانوں کو نہیں بتاتے، بظاہر شو نہیں کرتے، لیکن انسان سے تو ہم چھپا سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس بات کا اعلان فرما دیا کہ وہ باتیں جو تم اپنے دلوں کے اندر پوشیدہ رکھتے ہو، ظاہر نہیں کرتے، ان باتوں کا بھی علم مجھے ہے۔ تو اگر وہ باتیں جو تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی، اور جو تمہارے دلوں کے اندر بھی ہے وہ بھی، جنہیں تم چھپاتے ہو، اللہ تعالیٰ تم سے تمام کا حساب لے گا۔ اگر تو ہم نیکی کے کام ہیں جنہیں ہم بظاہر ساروں کے سامنے نہیں کرتے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کا اور ہمارا معاملہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی باخبر ہے اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں دے گی۔ لیکن اگر گناہ کے کام ہیں جو لوگوں سے چھپ کر ہم کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ کام جو تم چھپ کے کرو گے، ظاہر نہیں کرو گے، تو اللہ تعالیٰ ان سے بھی باخبر ہے، اور اللہ تعالیٰ یحاسبکم بہ اللہ، تم سے اس کا حساب لے گا۔ تو جب یہ آیت قرآن مجید کی نازل ہوئی تو اس وقت صحابہ بہت ڈر گئے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے، یا تم اسے چھپاؤ، تم سے اللہ اس کا حساب لے گا۔ پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ اللہ تعالیٰ پھر جسے چاہے گا بخشے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ڈر گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس طرح ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں چلے جو تو ہمارے کام نظر آئیں گے ان پر تو بڑھیا جائے، لیکن اگر دل کے اندر بھی کوئی خیال آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سے اس کا بھی حساب لیں گے۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تھا کہ قولوا سمعنا واطعنا وسلمنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئی قولوا سمعنا واطعنا وسلمنا، کہ ہم نے سن لیا، ہم نے اطاعت کیا اور ہم نے تسلیم کر لیا، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی ہیں، لیکن تم اس موقع پر یہودیوں کی طرح یہ مت کہنا کہ سمعنا وعصینا، کہ جب بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ تبلیغ کیا کرتے تھے تو یہودیوں پر جب اللہ تعالیٰ کوئی بھی حکم نازل فرماتے تو یہودی آگے سے کہتے تھے سمعنا وعصینا، کہ ہم نے سن لیا لیکن مانا نہیں۔ لیکن مسلمانوں کو پھر جب یہ آیات نازل ہوئی تو صحابہ پر بڑا ڈر اور خوف طاری ہو گیا، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کیا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہود کی طرح یہ مت کہو کہ سمعنا وعصینا، کہ ہم نے سن لیا لیکن مانیں گے نہیں، بلکہ تم کہو کہ سمعنا واطعنا، کہ ہم نے سن بھی لیا اور ہم نے اطاعت بھی کی، یعنی سر تسلیم خم کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تعالیٰ کی ذات جو بھی حکم دے گی ہم اس پر عمل کریں گے۔ چنانچہ جب پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے یہ کہا کہ سمعنا واطعنا اگلی آیات کے اندر، تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آخری آیات نازل فرمائی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی جان سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے پیچھے فرمایا کہ تم سے اللہ اس کا حساب لے گا، جسے چاہے گا بخشے گا اور عذاب دے گا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ رسول اور مومن ایمان لاتے ہیں کس چیز پر جو ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل کیا گیا ہے۔ تو ان کے رب کی طرف سے ان پر کیا نازل کیا گیا ہے؟ قرآن مجید ہے، کہ قرآن مجید پر وہ ایمان لاتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت بھی فرما دی کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، کہ وہ لوگ صرف اپنے رب کی طرف سے نازل شدہ چیزوں پر ایمان نہیں لاتے بلکہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں اور اس کی صفات میں وحدہ اور لا شریک مانتے ہیں۔ صرف ذات میں وحدہ لا شریک ماننے سے کیا مراد ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات واحد ذات ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، لیکن صفات کے اندر بھی جو توحید کا حقیقی معنی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی ذات اور صفات دونوں اس کو وحدہ بھی مانا جائے اور لا شریک بھی مانا جائے۔ تو صفات سے مراد اللہ تعالیٰ کے جو ہیں ان تمام صفات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کو وحدہ مانا جائے، وحدہ کا اکیلا مانا جائے، لا شریک کا مطلب کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل آمن باللہ، کہ وہ سب ایمان لائے اللہ پر۔ اللہ پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات اور صفات میں نہ صرف مانتے ہیں بلا شریک بھی مانتے ہیں، کہ اس کے ساتھ کسی اور کو شریک بھی نہیں ٹھہراتے۔ ایک ہوتا ہے کسی پر ایمان لے آنا، اس کو ماننا، لیکن اس کو ماننے کے ساتھ ساتھ جب کسی اور کو مانیں گے تو وہ اس کا انکار ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں بھی اس کی صفات میں بھی وحدہ مانا جائے اور لا شریک بھی مانا جائے، اس کے ساتھ کسی شریک نہ ٹھہرایا جائے۔
उसके बाद व मलाइकतिही, और उसके फरिश्तों पर, के फरिश्ते जो हैं बज़ाहिर नजर नहीं आते, जैसा पिछली आयत में पढ़ा था, लज़ीना युमिनूना बिल गैब, के ईमान वाले वो हैं जो गैब पर ईमान लाते हैं। तो फरिश्ते अगरचे हमें नजर नहीं आते, लेकिन बतौर मुसलमान हमारा इस बात पर ईमान और अकीदा है कि अल्लाह ताला की एक ऐसी नूरानी मखलूक है जो हर वक्त अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक अपनी ड्यूटियां फराइज सर अंजाम दे रहे हैं, जिन्हें फरिश्ते कहा जाता है। तो अल्लाह पर ईमान लाने के बाद अल्लाह ताला के फरिश्तों पर भी ईमान लाना जरूरी है। उसके बाद वह कुतुबिही, उसकी किताबों पर, के किताबों से मुराद क्या है कि सिर्फ कुरान पर लाना नहीं, बल्कि इस बात पर ईमान लाना कि अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ औक़ात के अंदर अपने रसूलों पर जो जो किताबें नाजिल फरमाई उस वक़्त की उम्मतों की हिदायत के लिए उन सब पर ईमान लाना जरूरी है। जिस तरह मशहूर किताबें जो हैं ज़बूर, तौरात, इंजील हैं, तो इस बात पर हमारा ईमान और अकीदा है कि अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर नाजिल फरमाई, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल फरमाई, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील नाजिल फरमाई। अगरचे वो इस वक्त अपनी ओरिजिनल हालत में मौजूद नहीं है, लेकिन उस वक्त जब वो रसूल अपनी उम्मतों को दावत दे रहे थे, अल्लाह की तरफ बुला रहे थे, तो उस वक्त अल्लाह ताला ने अपने उन रसूलों पर वो किताबें नाजिल फरमाई थी, और उस वक्त हिदायत का जरिया भी वो किताबें थी। लेकिन अब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल है, और ये उम्मत जो है आखिरी उम्मत है, और कुरान मजीद जो है आखिरी किताब है। तो अब जितने भी लोग हैं इस दुनिया के अंदर, चाहे जिस भी मजहब के हैं, उनके लिए जरूरी है कि वो अल्लाह पर और अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चलें और कुरान मजीद को माने और कुरान मजीद से हिदायत और रहनुमाई हासिल करें। और रसूल ही, और इसके साथ साथ किताबों के बाद रसूलों पर भी ईमान लाते हैं कि सिर्फ ये नहीं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर हम अल्लाह के नबी रसूल मानते हैं और बाकी रसूलों का हम इनकार करते हैं तो ये हमारा ईमान खतरे में होगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो लोग क्या हैं, अल्लाह पर भी ईमान लाते हैं, उसके फरिश्तों पर भी, उसकी किताबों पर भी और उसके रसूलों पर भी। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया ला नुफर्रिकु बैन अहदिन मिन रुसुलिही, कि हम उसके रसूलों में से किसी के दरमियान भी फर्क नहीं करते। कि ये हमारा ईमान और अकीदा है कि अल्लाह ताला ने जो 1,24,000 अंबिया और रसूल भेजे उन सब पर हम ईमान लाते हैं कि अपने वक्त के लिए, अपने उम्मतों के लिए अल्लाह ताला अंबिया और रसूलों और उनकी हिदायत के लिए भेजा, और तमाम अंबिया और रसूलों की फजीलत को हम मानते हैं। उसके बाद वक़ालू समिअना व अताअना, ये वो बात कि जब आयात नाजिल हुई जो सहाबा परेशान हो गए थे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था कि परेशान मत हो, और ये मत कहना कि समिअना व अतअना, हम सुन लिया लेकिन हम माने नहीं, हम इससे मुंह मोड़ लेंगे, बल्कि कहना समिअना व अतअना, कि हमने सुन भी लिया और हमने इसकी इताअत भी की। और साथ ये कहना गुफ़रानक रब्बना व इलैल मसीर, कि ऐ हमारे रब, हम तेरी ही मग़फ़िरत चाहते हैं, तेरी ही तरफ हमने लौट कर वापस भी आना है। इसके बाद फिर अल्लाह ताला ने खुद ही उसकी वज़ाहत फरमा दी, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि अल्लाह ने ये कहा है कि तुम जो छुपाओगे अल्लाह उससे हिसाब लेगा। उससे मुराद ये नहीं कि बहुत ज्यादा सख्त होगी, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह उतना ही हिसाब लेगा जितनी उसमें ताकत वुसअत है। अल्लाह किसी भी शख्स को उसकी ताकत से ज्यादा मशक्कत और तकलीफ में नहीं डालता। ला युकल्लिफुल्लाहु, अल्लाह ताला किसी को तकलीफ नहीं देता, नफ्सन किसी को, इल्ला वुसअहा, जितनी उसमें ताकत हो। कि अल्लाह ताला जो अहकामात नाज़िल फरमाते हैं तो वो उस उम्मत के हिसाब नाज़िल फरमाते हैं जितनी उनके अंदर हिम्मत और ताकत होती है, उससे बढ़कर अल्लाह ताला कुछ भी नाज़िल नहीं फरमाते। लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत, इससे मुराद जो तर्जुमा था वो ये था कि उसका लिए वो है जो उसने कमाया और उस पर वो है जो उसने कमाया। इससे मुराद ये है कि हर शख्स ने किए खुद में दार है कि लहा मा कसबत, उसके लिए वो है जो उसने कमाया, यानी कि वो शख्स जो नेकी के काम करता है उसका अजर उसको मिलेगा, और उसके लिए वही होगा जो उसने किया है। कि दुनिया के अंदर अगर उसने नेकी वाले काम किए हैं तो जन्नत में, आखिरत के अंदर उसे जन्नत अता की जाएगी। और वह अलैहा मक्तसबत, और उस पर वो है जो उसने कमाया, यानी वो गुनहगार बंदे जो दुनिया के अंदर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही। क्लियर है सर? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं।
کسبت وعلیہا مکتسبت سے مراد یہ ہے کہ ہر شخص اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے. لہا ما کسبت اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا کہ اگر وہ نیکی کے کام کرے گا تو اس کا ریوارڈ اسے ضرور ملے گا. وعلیہا مکتسبت اس پر وہ ہے جو اس نے کمایا، یعنی اگر کوئی برے کام کرے گا تو اس کی سزا بھی اسے ہی ملے گی. تو عیسائی جو ہیں، عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام گناہوں کا چھٹکارے کا سبب بن جاتا ہے. کہ تمام عیسائیوں کا عقیدہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو سولی پر چڑھے تھے تو انہوں نے تمام لوگوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا تھا. لیکن بطور مسلمان ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ کسی ایک شخص کا گناہ دوسرے پر نہیں ڈالا جا سکتا. ہر شخص اپنے کیے کا خود ہی ذمہ دار ہے. ایون یہاں تک کہ کوئی ماں اپنی بیٹے کی، باپ اپنے بیٹی کا، کوئی بھی کسی کا ذمہ دار نہیں ہوگا. اور قیامت والے دن ہر بندے کو اپنے اعمال کا خود ہی حساب و کتاب دینا ہوگا. اس کے بعد ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا، کہ اللہ تعالیٰ نے دعائیں سکھائی ہیں. سب سے پہلے کیا تھی؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، کہ اگر ہم بھول جاتے ہیں، ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے دعائیں سکھائی کہ اللہ سے ہم معافی مانگا کریں. ربنا لا تؤاخذنا، کہ ہمارے رب تو ہمارا مواخذہ نہ کریں اگر ہم بھول جاتے ہیں یا ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ رفع عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، کہ میری امت کو معاف کیا گیا ہے ان گناہوں پر جو بھول چوک کر ہو جائیں یا جن پر انہیں مجبور کیا گیا ہو. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری امت جو ہے اس کے لوگوں کو، میرے امتیوں کو اس چیز پر گناہ نہیں ہوگا، سزا نہیں دی جائے گی کہ یا اگر ان سے غلطی سے گناہ ہو جاتا ہے یا پھر کوئی انہیں مجبور کر کے گناہ کرواتا ہے، تو ان دونوں چیزوں پر اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. تو اس وجہ سے جان بوجھ کر گناہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کبھی غلطی سے ہو جائے تو اس پر نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر اور آئندہ یہ عہد کر کے کہ آئندہ ہم یہ غلطی نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ سے اپنے اس گناہ کی معافی مانگ لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دیں گے. تو اس کا یہی مطلب ہے کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، کہ ہمارے رب اگر ہم بھول جاتے ہیں، ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو تو ہمارا مواخذہ نہ کریں. اسی طرح ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، کہ آسانی اور سہولت کی ہم دعا کریں کہ اللہ تو ہم پر وہ بوجھ نہ لا جیسا کہ تو نے پہلے لوگوں پر ڈالا، کہ جتنے بھی تو نے احکامات نازل کیے ہیں تو نے ہماری وسعت اور طاقت کے مطابق کیے ہیں. تو اس وجہ سے پہلی دعا کہ ہم پر وہ بوجھ ہی نہ لا کہ جس کی ہم میں ہمت نہیں ہے، یا جیسا کہ تو نے پہلے لوگوں پر ڈالا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اور ہمارے میں جس چیز کی طاقت نہیں ہے تو ہم سے وہ کام نہ کروا، ہم سے وہی کروا کہ جو ہم برداشت کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد دعائیں ہیں عفو و درگزر کی، کہ واعف عنا، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے. تو مومنوں کا یہ شیوا نہیں ہونا چاہیے کہ کبھی بھی اپنی نیکی، بھلائی اور عظمت کے ذام میں مبتلا ہو جائیں اور یہ انہیں خیال بھی نہ گزرے کہ کردار اور عمل کے بل پر دنیاوی اور آخری کامیابی جو ہے وہ ان کا مقدر ہے، بلکہ ہر وقت ہمارے ذہن کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم اپنے گناہوں کی معافی کی دعا کرتے رہیں. اور یہ واعف عنا سے مراد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، اور واغفر لنا، اور ہماری مغفرت فرما دے، وارحمنا، اور ہم پر رحم فرما دے. تو رحم کی دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہم انسان ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن غلطی ہو جانے کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ اس پر قائم رہے، اس پر ڈٹ جائے، بلکہ اس پر شرمندہ ہو، اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرے کہ آئندہ وہ غلطیاں نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ سے جو غلطیاں کر چکا ہے ان کی معافی مانگے. اس کے بعد کافروں پر فتح اور نصرت کی دعا ہے کہ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، کہ اے مولا، اے اللہ تعالیٰ تو ہمارا مولا ہے، تو ہمارا آقا ہے، تو ہی ہمیں پیدا کرنے والا ہے، تو ہی دنیا میں بھیجنے والا ہے اور ہمارے تمام نظام کو چلانے والا ہے. کافر قوموں پر بھی تو ہی ہماری مدد فرما. آگے سمجھ؟ جی سر، الحمدللہ سمجھ آ گیا. کوئی مسئلہ اس میں؟ جی سر، تھینک یو سر. اچھا جی، اس کے بعد نیکسٹ ہے سورۃ الحجرات. کھول لیا کتاب اگر جن کے پاس ہے؟ جی سر، تو سورۃ الحجرات کے اندر جو ہے آداب نبوی اور معاشرتی احکام بیان کیے گئے ہیں. تو اس کا سٹارٹ دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا تقدموا تم آگے بڑھو، تم قدم بڑھاؤ، لا نہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا تقدموا تم آگے نہ بڑھاؤ، تم آگے قدم نہ بڑھاؤ، بینا درمیان، یدی اللہ
اللہ کے سامنے ورسول ہی اور اس کے رسول کے واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو ان اللہ ان بے شک یا یقیناً اللہ تعالی سمیع سننے والا علیم جاننے والا ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو ویسے اس کا اگر لفظی کریں تو وہ الگ الگ بنتا ہے یا اے ایو وہ ہاں اس کے الذین وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے لیکن اس کا اکٹھا بن جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو تو ترجمہ اگر لکھنا ہو تو اس کا اتنا لکھیں ایمان والوں تو وہ ٹھیک ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تقدموا نہ آگے بڑھاؤ بین یدی اللہ و رسولہ اللہ اور اس کے رسول سے واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو وا کا مطلب اور اتقوا تم ڈرو اللہ سے واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو ان اللہ بے شک اللہ تعالی سمیع سننے والا علیم علم والا یا جاننے والا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو ان اللہ سمیع علیم آگے سمجھ یس سر. جی سر. جی تو اس آیت مبارکہ کے اندر سر آج کے لیے کافی ہے سر. کس نے کہا کافی ہے؟ نماز بھی یہ نماز میں نے بھی پڑھنی ہے سر میں پھر 2 بجے کلاس تو کلاس ابھی بھی 2 بجے تک ہے نا اگر یہ 10 منٹ پہلے چھوڑنی ہے تو وہ 10 منٹ لیٹ جوائن کر لیجیے گا. جی نہیں سر وہ 2 بجے ٹھیک ہے سر پڑھائیں سر. جی سر. اچھا اس کی وجہ ابھی تک صرف ہم نے کتنی آیات پڑھی ہیں سورۃ البقرہ کی ابتدائی اور آخری. ایڈمٹ پتہ کب سے سٹارٹ ہو رہے ہیں آپ کے؟ رمضان شریف کے بعد. کس نے کہا؟ سر عید کے 4 سر شیڈول میں لکھا ہوا ہے. عید کے دوسرے دن سر. اچھا عید کے دوسرے دن. کس نے بتایا عید کے دوسرے دن؟ شیڈول میں سر. اچھا شیڈول میں. سب آپ کو شیڈول بھی بڑا اچھا چلیں کوئی نہیں اللہ خیر کرے گا. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو ان اللہ سمیع علیم بے شک اللہ سننے والا اور علم والا ہے. تو اس آیت کے اندر ایمان والوں کو اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھیں کہ ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہے کہ مومنین جو ہیں وہ قول و فعل کے اندر بات کرنے کے اندر بھی اور کوئی کام کرنے کے اندر بھی ہر اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع رہیں اور کسی بھی معاملے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کراس کرنے کی کوشش نہ کریں. تو سب سے پہلے اس آیت کا شان نزول ہے کہ شان نزول مختلف اقوال ہیں کہ بعض لوگوں نے قربانی کے جانور ذبح کر دیے تھے جبکہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ نماز ان کے بارے میں آیت نازل ہوئی کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دوبارہ قربانی کا حکم دیا کہ دوبارہ قربانی دیں. اسی طرح بعض لوگ اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے کہ کاش میرے بارے میں اس طرح کلام الہی نازل ہو, کاش یوں کوئی آیت میرے متعلق نازل ہو جائے. تو ان جیسی باتوں سے بھی بات کرنے کے لیے آیت نازل ہوئی. اسی طرح تیسرا قول جو تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا صحابہ کرام میں سے 24 آدمی بنی عامر کی طرف مامور فرمائے. بنی عامر نے ان کو شہید کر دیا صرف 3 کے جو اس لیے بچ گئے کہ وہ ذرا پیچھے رہ گئے تھے. یہ تینوں صحابہ مدینہ منورہ واپس آئے. راستے میں انہیں بنی کے 2 آدمی ملے. انہوں نے ان 2 سے ان کا نسب پوچھا تو انہوں نے جواب میں کہا کہ ہم بنی عامر سے ہیں کیونکہ بنی عامر زیادہ معزز تھے. تو ان 3 حضرات نے ان دونوں کو قتل کر دیا. بنی سلیم کو اس کا پتہ چلا تو ان کی ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور کہا کہ ہمارے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان معاہدہ ہے اور ہمارے 2 آدمی قتل کر دیے گئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 100 اونٹ عطا فرمائے اور ان 3 حضرات کی طرف سے ان 2 آدمیوں کے قتل پر ہی یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ مختلف واقعات تھے جو روایات کے اندر ملتے ہیں. اسی طرح ایک اور بھی 2 ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر تشریف لے جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لیے ایک شخص کو جانشین بنانے کا ارادہ کیا تو حضرت عمر نے اس کی بجائے وہ شخص کو جانشین بننے کا مشورہ دی. تو اس پر بھی یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ واقعات جن پر صحابہ نے یا لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کراس کیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل فرمائی اور ایمان والوں کو مخاطب کیا کہ اے ایمان والوں اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو.
اور اللہ اور رسول سے آگے بڑھنے سے مراد کیا ہے کہ قول و فعل دونوں کے اندر بھی نہ کوئی ایسی بات کہو کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی ہو، اور نہ ہی کام کوئی ایسا کرو کہ جس سے لگے کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ رہے ہو۔ اس کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، ان اللہ سمیع علیم۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا بھی ہے اور علم رکھنے والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے اندر بھی جو بات ہوتی ہے اس کو بھی جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو سننے والی اور جاننے والی ہے۔ اس وجہ سے اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ اور اس کے رسول کی پیچھے رہ کر تمام اعمال اور تمام باتوں کے اندر ان کی پیروی کرو۔ آگے سمجھ؟ جی سر آ گئی سمجھ۔ جی سر۔ جی سر۔ کوئی مسئلہ؟ یس سر۔ نو سر۔ نو سر۔ بالکل جی سر بالکل ٹھیک ہے، نو سر۔ اچھا، اور کوئی بات پوچھنی ہو تو بتائیں۔ سر یہ بنی عامر والا یہ ریپیٹ کر دیں، تیسرا جو پارٹ نہیں آیا تھا اس کا شان نزول کا، اس کی سمجھ نہیں آئی۔ اس کو رہنے دیں ویسے، ٹھیک ہے؟ اوکے سر۔ آپ پہلا تیار کر لیجئے گا، ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ قربانی کے جانور ذبح کیے تھے بعض لوگوں نے، حالانکہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز بھی ادا نہیں فرمائی تھی، تو پھر یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ دوبارہ قربانی کرو، ٹھیک ہے؟ سر جی سر۔ اور کوئی بات؟ جی سی آر صاحب، شعیب صاحب۔ جی سر۔ کوئی بات، کوئی مسئلہ؟ نو سر۔ بالکل جی سر، کوئی مسئلہ نہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، پھر جا سکتے ہیں، آج کے لیے کافی ہے، باقی پھر انشاءاللہ کلاس ارینج کر کے آپ کو بتا دیں گے۔ انشاءاللہ سر، ٹھیک ہے۔ اوکے سر۔ اوکے سر، تھینک یو۔ جی اللہ حافظ۔ اللہ حافظ سر۔